الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث نمبر 30 پر ایک جو صحابی رسول ہیں سعد بن سہل الساعدی رضی اللہ، یہ صحابی کے بارے میں جو مشہور ہے، انہوں نے 15 شادی کی. کتنی شادی کی انہوں نے؟ 15 شادیاں کی. طلاق دیتے تھے کوئی ریزن کی وجہ سے، پھر شادی کرتے تھے. اس طرح انہوں نے 9 بیویوں کو طلاق دی گئی. اسی طرح طلاق دیتے 9 بیویاں طلاق دی گئی. جب 10ویں شادی کرے، 10ویں جب عورت کو شادی کرے، 10ویں کی شادی میں 9 طلاق شدہ بیویوں کی شادی میں تھی. جو 9 بیوی جنہوں نے انہوں طلاق دی تھی ان کی شادی میں تھی. وہ آتی ہے آ کر کہتے ہیں کہ مبارک ہو سعد تمہارے لیے، تم نے اور شادی کر لی تھی. یعنی کہ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ طلاق ہو گیا آپس میں نفرت. نہیں، صحابہ ایسا نہیں تھے. طلاق ہو گیا بس ان کی زندگی تھے، پھر بھی وہ شادی کو آتے تھے. جو ان کے شوہر تھے پہلے انہی کی شادی کو آتے تھے. یہ نفرت سب نہیں تھا صحابہ کے پاس. طلاق ہو، جیسا کہ حسن رضی اللہ 30 سے زیادہ انہوں نے طلاق دی. طلاق کے بعد وہ جو نا کچھ کھانا وغیرہ جو نا کچھ پیسہ وغیرہ ان کو دیتے تھے. طلاق دینے کے بعد یہ لڑائی جھگڑے نفرت یہ سب نہیں شریعت. صحابی جو ہے نا، بلکہ ان کی جو شادی میں سعد رضی اللہ عنہ کی شادی میں 9 بیویاں آتی ہیں جو جنہوں نے ان کو طلاق دی تھی اس سے پہلے. ان کی شادی میں ان کو خود مبارکباد دیتی. یعنی کہ آج ہمارے پاس جو ماحول ہے کہ جو نفرت کا ماحول طلاق کے بعد، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ بعض عالم نے کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر 100 سے زیادہ تھی. 100 سے زیادہ سال انہوں نے جی. بلکہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صحابی رسول 60 سال وہ کافر تھے، 60 سال مسلمان تھے. کتنے سال ہوئی پوری زندگی؟ 120 سال. بعض صحابہ کی عمر جو ہے نا 100 سے زیادہ تھی. ان میں سے ایک صحابہ سعد رضی اللہ عنہ. دیکھیے سعد رضی اللہ عنہ نبی کے وہ کہتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ. اے اللہ کے نبی مجھے کیسے، دیکھیے سوال بڑا اہم یاد. ایک صحابی آ کے ہمارے نبی سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے لوگ بھی مجھے محبت کرے اور اللہ بھی مجھے محبت کرے. لوگ بھی مجھے پسند کرے، اللہ بھی مجھے پسند کرے. کوئی ایسا عمل بتائیے لوگ بھی مجھے محبت کرے، اللہ بھی مجھے محبت کرے. تو آپ سے فرماتی کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا کی محبت نہ کرو، دنیا سے محبت نہ کرو، اللہ آپ سے محبت کرے. دنیا سے محبت جائز نہیں. یعنی کہ دنیا سے اگر آپ محبت کریں گے اللہ آپ سے محبت نہیں کرے. اب یہ تو بات ہے تمام لوگ کماتے ہیں، پیسہ تمام کو چاہیے. دنیا سے محبت نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ ہاتھ میں پیسہ لو پھر چھوڑ دو، بس دنیا کو دل میں مت لو. دنیا کی محبت دل میں مت لو، بس ہاتھ میں بس پیسہ آ گیا الحمدللہ، نہیں آیا تب بھی الحمدللہ. جو آیا جو گیا سب سے. دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دنیا کی محبت دل میں رکھیں گے اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا. دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے، تب چل کر اللہ ہم سے محبت کریں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سفیان ثوری رحمہ اللہ انہوں نے کئی حدیث انہوں نے بیان کی، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کئی حدیث انہوں نے بیان کی. سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے مالدار تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے پھر بھی آپ دین کا علم حاصل کرتے ہو، پھر بھی آپ لوگوں کو حدیث بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، یہ پیسہ آتا ہے جاتا ہے، میرے اصل دین یہ اصل ہے. یعنی کہ دنیا سے نہ محبت نہ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہو لیکن آپ کسے محبت کریں؟ دین سے محبت کریں. آپ کے پاس دولت بھی ہو لیکن آپ زیادہ امپورٹنٹ کسے دیں؟ دین کو دیں. بس اپنا پیسہ مسجد بننے کے لیے، مسجد کے خرچ کے لیے، خیر کے لیے اپنا پیسہ استعمال کریں. یعنی کہ پیسہ بھی ہو لیکن انسان جو ہے نا دنیا سے محبت نہ کرے بلکہ اللہ سے محبت کرے. یعنی کہ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو ہے نا اللہ کب ہم سے محبت کرے گا؟ جب ہم دنیا سے محبت نہیں کریں گے. اب لوگ کب ہم سے محبت کریں گے؟ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ. لوگوں سے مت مانگو. اگر آپ لوگوں سے مانگیں گے لوگ آپ سے نفرت کریں گے. لوگوں سے اگر پیسہ مانگیں گے لوگ آپ سے نفرت کریں گے، لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے. اگر آپ لوگوں سے نہیں مانگیں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے. بس 2 چیزیں ہیں حدیث میں. یعنی کہ اللہ کب ہم سے محبت کرے گا؟ جب ہم دنیا سے محبت نہیں کریں گے. لوگ مجھ سے کب محبت کریں گے؟ جب بھی لوگوں کے مال کو دیکھتا ہوں پھر بھی جو ہے نا اس کی خواہش نہیں کرتا. لوگوں سے مت مانگو. اگر آپ لوگوں سے نہیں مانگیں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے. یعنی کہ عظیم حدیث ہے، کیونکہ آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرتا ہے. کیوں؟ یہ قرض لے کے نہیں دیا ہے، یہ پیسہ لے کے نہیں دیا ہے، بس یہی.
اگر آپ پیسے میں معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ کتنے لوگ ہی پیسے کی وجہ سے جو ہے نا بدنام ہو جاتے ہیں، صرف پیسے کی وجہ سے، جبکہ یہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اللہ کے پاس کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ دنیا کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ حدیث میں آتا ہے کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ، یہ دنیا کی قیمت اللہ کے پاس ایک پر کے برابر نہیں ہے۔ مکھی کا جو پر ہے نا، اس کی کوئی قیمت ہے؟ مکھی کا جو معمولی جو پر ہے، اللہ نے فرمایا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، پیسہ دو پیسہ دو، لوگ ہم سے نفرت کریں گے۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں لوگ آپ سے اس وقت محبت کریں گے جب آپ لوگوں کی مال کی خواہش نہ کریں گے، لوگوں سے نہیں پوچھیں گے۔